اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین من یومنا ھذا الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جشن امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اس خوشگوار موقع پر آپ تمام حضرات کو دلی مبارکباد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا مہدویت کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آج کا جو ماحول ہے اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اسی تسلسل سے پھر مہدویت کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کل جو وبائی بیماری پھیل رہی ہے، جگہ جگہ مہینوں سے ساری دنیا کے لوگ پریشان حال ہیں، اور اس وبائی بیماری کو دور کرنے کے لیے مختلف دوائیں ایجاد کی جا رہی ہیں، تجربے کیے جا رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں، نئے نئے انجیکشنز ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا امید لگائی بیٹھی ہے کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، اس ایکسپلائٹیشن کو دور کرنے کے لیے کوئی تو ایک مسیحا آئے جو ہمارے درد کا علاج کر جائے۔ ٹھیک اسی طرح مذہب اسلام میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں دنیا دار علماؤں نے کچھ 100 سال کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے کچھ 100 سال بعد، دین اسلام میں ایکسپلائٹیشن کر دیا اپنی جانب سے، اور انہوں نے اتنا کیا کہ آج سے سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے آثار بڑے بڑے مورخ، تاریخ اور ہسٹری لکھنے والوں نے لکھے ہیں کہ اس دور کا کیا عالم تھا کہ علماء، بادشاہوں کو خوش رکھنا ان کا مقصد حیات عالموں کا بن گیا تھا۔ دنیا دار عالم ایسے ہو گئے تھے کہ بادشاہ کو خوش رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کے فتوے جاری کر دیتے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ ان عالموں کو دنیا سے اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، دنیا کے اسباب سے، دنیا کی مال و متاع سے، سونا چاندی سے اتنی ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی تھی ان عالموں کو اس وقت کے دور کے، کہ وہ سونے کی اینٹوں کو اپنے گھروں میں دفن کرتے تھے اور اس کو اپنے باپ دادا کی قبریں ہیں کہہ کے ظاہر کرتے تھے۔ ایسے ایکسپلائٹیشن کے دور میں ضرورت تھی ایک مسیحا کی، ایک ہادی کی، ایک رہبر کی، جو مسیحا ہم کو اس ایکسپلائٹیشن سے جو اسلام میں آ چکا تھا اس کو دور کرے، اور جس طرح سے اس پھیلی ہوئی وبا میں کو دور کرنے کے لیے سینیٹائز کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مذہب اسلام میں لگے ہوئے ایکسپلائٹیشن کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا مسیحا آئے جو دین اسلام میں جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے اس کو سینیٹائز کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ہی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آسمان سے اپنے خلیفۃ اللہ کو دنیا میں بھیجا۔ ٹھیک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 847 ہجری میں، 847 کے سال کے بعد جونپور میں
ایک ایسی ہستی پیدا ہوتی ہے جو خلیفۃ اللہ بعد میں کہلاتی ہے، معصوم الخطا ذات اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا ہے، ایسی شخصیت دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور جب ولایت کا وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو حق کی صدا کو لے کر طلوع ہوتا ہے۔ 847 ہجری 14 جمادی الاول 847 ہجری پیر کے دن سرزمین جونپور پر جب مہدی موعود علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل بے شک مٹنے ہی کے لیے۔ یہ صدا مہدی موعود علیہ السلام کے لیے آسمان سے آئی۔ ٹھیک اسی طرح کہ دور نبوت میں جب فتح مکہ حاصل ہوا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے سرزمین مکے میں داخل ہوتے ہیں اور مکے میں کعبۃ اللہ میں جب جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں جو 360 بت جو لگائے گئے تھے اس کو ایک چھڑی لے کر آپ اتارتے جاتے تھے اور یہ صدا دیتے جاتے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہی صدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہدی موعود علیہ السلام کی اس دنیا میں مبعوث ہونے پر یہ صدا آسمانوں سے آتی ہے۔ اس صدا کو شیخ دانیال جو جونپور کے بہت بڑے عالم نامی گرامی عالم تھے اس دور میں 847 ہجری میں تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ شیخ دانیال آج بھی ان کی تربت وہاں پر ہے۔ شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ جونپور کے آج بھی لوگ ان کا نام بڑی ہی فخر سے لیتے ہیں۔ شیخ دانیال اس وقت کے اتنا بڑا وہاں پر مدرسہ چلتا تھا، آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ کہ دنیا کے کونے سے اس دور میں مہدی موعود علیہ السلام کی جب بعثت ہونے والی تھی، شیخ دانیال کا مدرسہ اتنا مشہور تھا کہ دنیا کے کونے سے جو ہے عالم بننے کے لیے لوگ جونپور میں آتے تھے اور اس وقت جونپور کو شیراز ہند کا لقب دیا گیا۔ 800 سے زیادہ پالکییں علماء کی جو سیر و تفریح کے لیے مدرسے سے نکلا کرتی تھی۔ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنا مشہور، اس وقت مہدی موعود علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس کے استاد شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کو سنا۔ اس آواز کو سننے کے بعد غیب کی جب آواز سنی جان حق کی تو آپ تلاش کے لیے نکلے کہ کس کے گھر میں بچہ تولد ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ سید محمد جونپوری، بڑی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، بس کہنا یہ تھا کہ حق کی آواز اس وقت بھی آئی جب مہدی موعود علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قل جاء الحق، حق آیا، ہر کوئی کہتا ہے حق آیا، مگر حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور دونوں ہستیاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معصوم الخطا بنا کر دنیا میں بھیجی گئی، تو دونوں حق ہیں۔ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، رسول حق ہے، مہدی حق ہے۔ تو حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی بھی ذات ہے، حق سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا دین ہے، دین اسلام ہے۔ حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی لائی ہوئی ولایت کی تعلیمات ہے، جس میں ہم شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ طلب دیدار خدا، ذکر اللہ، ترک دنیا، صحبت صادقین، عزلت عن الخلق، یہ ولایت کی تعلیمات ہیں اور حق یہی ہے۔ ہم مہدویوں کو دلیلیں انشاءاللہ اس کی بھی دی جا سکتی ہے، مگر آج وقت کا تقاضا دیکھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختصراً میں آگے بڑھ رہا ہوں
کہ حق سے مراد مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، اور مہدی علیہ السلام آئے تو مذہب اسلام کی روح پھر سے آئی۔ مہدی آئے تو کیا لے کر آئے؟ ہم سوال کریں گے کہ بھئی مہدی آئے تو کیا لے کر آئے؟ تو یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہدی آئے تو ولایت آئی، مہدی آئے تو اللہ کی مراد آئی، مہدی آئے تو اللہ کا دیدار آیا۔ اب میں نے پہلی بات کہی کہ مہدی آئے تو ولایت آئی، تو یہ ولایت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ ولایت ہر کوئی سنے کہ ولایت آئی، میاں نے کہہ دیا۔ اب کسی کوئی پوچھے آپ سے کہ ولایت کیا ہے، تو کہیں گے پتہ نہیں، میاں نے تو ولایت کہا تھا، ہم نے سن لیا۔ نہیں، اس کو سمجھیے ولایت کیا ہے۔ نبوت اور ولایت دونوں کو سمجھیے آپ۔ نبوت وہ کیفیت ہے، رسالت وہ کیفیت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ درمیان میں ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے کوئی وحی یا حکم خداوندی اگر بندوں کو دینا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے درمیان میں واسطہ بنتے ہیں اور وہ نبی یا رسول کو لا کر وہ تعلیمات پہنچاتے ہیں۔ یہ نبوت کا مقام ہے۔ مگر یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ نبوت سے بھی آگے ولایت ہے، نبوت سے بھی بڑھ کر ولایت کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہی گئی؟ ولایت کیسے بڑھ کر ہو گئی نبوت سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے بڑھ کر ہے۔ اب کیا آپ انکار کریں گے؟ اب اس کو سمجھاتا ہوں میں مختصر کہ ولایت کیسے بڑھ کر ہوتی ہے نبوت سے۔ کوئی بھی نبی اللہ تک ڈائریکٹ اس سے روبرو نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نبی، جب تک کہ اس کو ولایت کا مقام نہ عطا کیا جائے۔ کوئی بھی نبی اللہ سے ڈائریکٹ قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ولایت کا مقام نہ دیا جائے۔ جب وہ ولایت کا مقام اسے دیا جاتا ہے جس نبی کو، تو وہ اللہ سے مل سکتا ہے، اللہ سے مل سکتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے جو وحی جو آپ لاتے تھے لوگوں کو سناتے تھے، تو وہ نبوت کا آپ کا مقام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں، جو معراج کی رات میں جب آسمانوں کی سیر کرائی، خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے قریب ہو گئے، اتنے قریب کہ جیسے دو کمان کی جو شاخیں ہوتی ہیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، دو کمان ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے دنا فتدل فقاب قوسین اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ کتنا قریب ہوئے محمد، جب قریب ہوئے اللہ سے، کب ہوئے؟ ولایت کے مقام پر جب آپ کو فائز کیا گیا تب ہوئے، نبی تھے تب تک نہیں ہوئے، ولایت کے مقام پر ہوئے تب۔ اور ولایت کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جبرائیل کے بھی پر جل جاتے ہو جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے، وہ ولایت کا مقام ہے، وہ ولایت کا مقام ہے۔ اب کہیں گے کہ ولایت تو بتا دی میاں نے، پر ولایت کہتے ہیں کس کو؟ تو بتاؤں میں پھر اس کو بھی کھول کر کہتا ہوں۔ ولایت بنا ولی سے، اور ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست۔ اور جو اللہ کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ولی بنا لیتا ہے، تبھی وہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے ولایت کا مقام۔ تو یہ نبوت اور ولایت، تو مہدی آئے تو ولایت آئی، کیونکہ آپ پھر ولایت کا اتنا اونچا مقام ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاتم الاولیاء بنا کر بھیجا ہے، تمام اولیاءوں کا خاتم، سردار۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو ولایت کے کتنے اونچے مقام پر آپ فائز ہوں گے۔ اللہ کا دیدار وہاں سے لے رہے ہیں اور اللہ کا دیدار بندوں کو دے رہے ہیں۔ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کام۔ یہ مقام مہدی علیہ السلام کا ہے۔ مہدی آئے تو ولایت آئی، مہدی آئے تو اللہ کی مراد آئی،
مراد کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی منشا ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا، ریزن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، یہ الگ بات ہے، کیوں بنائی؟ اپنے دیدار کے لیے، بعد میں انشاءاللہ اس کو وضاحت کروں گا۔ تو یہ دنیا بنی اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو رب سے ملایا، تو یہ ہوئے مہدی مراد اللہ، اللہ کی جو مراد تھی، جو منشا تھا، وہ آپ ہوئے۔ تو مہدی آئے تو اللہ کی مراد آئی، اور مہدی آئے تو اللہ کا دیدار آیا، اور مہدی آئے تو مردہ دلوں میں ایک نئی زندگی آ گئی۔ مہدی آئے تو مردہ دلوں میں زندگی آ گئی، اور مہدی آئے تو معنی قرآن بھی آیا۔ قرآن کے معنی جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ثم انا لنا بیان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا بیان پھر کبھی ہم کریں گے۔ تو بیان قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہدی علیہ السلام کو بھیجا۔ تو مہدی دنیا میں آئے تو معنی قرآن آیا، سب کچھ آیا۔ مہدی جب آئے تو معنی اسلام بھی ہوئے، اسلام بھی آئے۔ اور جس طرح سے مہدی علیہ السلام دنیا میں آئے تو مردہ دلوں کو انہوں نے زندہ کیا، بھی جیسے میں نے کہا۔ کیسے زندہ کیا؟ ذکر اللہ کے ذریعے۔ ذکر، جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے۔ تو جب اللہ جس دلوں کو بھلا دے تو وہ مردہ نہیں تو اور کیا؟ اور جس دلوں میں اللہ کا ذکر ہو جو مہدی علیہ السلام نے دیا ہے تو وہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مردہ دل جو ذکر اللہ کو نہیں مانتے، ذکر اللہ کو نہیں مانتے، وہ ایسے مردہ دل ہے کہ وہ اگر جا کر حج میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو صرف کعبۃ اللہ کی 4 دیواری پتھروں کا طواف کرتے ہیں۔ اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، ذکر اللہ میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، ان کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو جو زندہ دل کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو 4 دیواری پتھروں کا طواف نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی جو تجلیات کعبۃ اللہ میں اترتی اس کا طواف کرتے ہیں۔ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کیا دیا ہے ہمیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ جی ذکر اللہ کی تعلیم کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، ہمارے پاس کے جو غلط طریقے ہیں، فجر کے وقت ذکر اللہ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، مجبوری میں اگر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر کچھ لوگ جو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی کام کچھ نہ ہو، ذکر اللہ سب پر فرض ہے، کیونکہ نماز پڑھی اٹھ کر کیا جو بیٹھے ہوئے ہیں طلوع آفتاب تو انہیں پر ذکر اللہ فرض ہے، کسی اور پہ نہیں۔ اور جب مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں، فاتحہ ہو یا چالیسہ ہو، آتے ہیں تو جو لوگ ذکر میں بیٹھے تھے کچھ 8-10 آدمی وہاں جا کر بیٹھ کر گفتگو گپے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ کیا ان پر ذکر اللہ فرض نہیں ہے؟ کیا ان پر ذکر اللہ فرض نہیں ہے؟ کیوں ٹھہرتے ہیں وہاں پر؟ مسجد میں ہو اور ذکر اللہ نہیں کرتے تو پھر کیسے مہدوی؟ یہ ہمارے پاس طریقہ ہو گیا ہے کہ جو بیٹھے ہیں، کیا تم اور پر آپ مہدوی نہیں ہو، ذکر اللہ آپ پر فرض نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب اتنی ساری باتوں کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ میں مہدی کو نہیں مانتا تو وہ اس کی قسمت۔ کوئی کہے کہ میں مہدی کو میں نہیں مانتا تو گویا وہ آئینے میں اپنی چھوی دیکھ رہا ہے۔ آئینے میں اپنی چھوی دیکھ رہا ہے۔ کیسے؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ نے وہ روایت بھی پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے برا بھلا کہا، مختصر میں کہہ رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں اس لیے زیادہ تر، تو کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے آپ کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے سچ کہا. تو پوچھا لوگوں نے دونوں کو آپ نے سچ کہا تھا, وہ برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو بھی آپ نے سچ کہا تھا, تو آپ کی تعریف ابو بکر صدیق نے کی تو ان کو بھی کہا آپ نے سچ کہا, کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل میں آئینہ ہوں, جو شخص آتا ہے مجھ میں اپنی چھبی دیکھتا ہے, جیسی چھبی دیکھتا ہے ویسا سمجھتا ہے. تو جو لوگ مہدی علیہ السلام کو نہیں مانتے وہ مہدی کے آئینے میں اپنی چھبی دیکھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے وہ سمجھ جائیے, پھر قبر میں جانے کے بعد وہ کیا کہیں گے, ان کی چھبی کیسی رہے گی. دیکھیے ارے بندگی میاں سید منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو درس لیجئے. بندگی میاں سید منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی کے آئینے میں اپنی چھبی دیکھی تو کہا پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں, میں نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا. کیا آئینہ دیکھا ہے اپنے مہدی میں؟ تو مہدی سراپا آئینہ ہے. جس طرح سے رسول سراپا آئینہ ہے, مہدی علیہ السلام بھی سراپا آئینہ ہے. آج کل کے نوجوان کیوں بھٹک رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں کہ ہم مہدی کو نہیں مانتے اور دوسروں کو بہکا کے چلے جاتے ہیں. یہ اور ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھبی دوسروں کے کہنے پر نہ دیکھے, اپنے آپ دیکھے مہدی علیہ السلام کے اندر کہ خود کی وہ چھبی کیا ہے. اور پھر اس کے آگے پھر ایک خاص بات گفتگو کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ حدیثوں میں بھی مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ حدیثیں کچھ میں نے یہاں پر کوٹ کی ہیں, کچھ حدیثوں کے قانون کے بارے میں کچھ بات یہاں پر میں نے لکھی ہے کہ حدیثوں کا جو یہ کرتے ہیں کہ فلاں حدیث ہم جانتے ہیں, فلاں حدیث جانتے, یہ حدیث میں کیا, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تواتر حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ تواتر حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ تو تواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس زمانے تک راویوں کی کثرت ہو, حدیثوں کی بیان کرنے والی راوی بہت زیادہ ہو, اس کی کثرت ہو, اور ایک کے بعد سلسلہ و سلسلہ وہ حدیث ایک راوی نے بیان کی, اس کے بعد تابعی نے بیان کی, اس کے بعد تبع تابعی نے بیان کی, اس کے بعد جو آگے چلی حدیث, تو وہ تواتر حدیث کہلاتی ہے. اور یہ تواتر حدیث کا پوچھئے عالموں سے, تواتر حدیث کا انکار کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ تو علماء نے بتلایا کہ تواتر حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ حدیثوں کے اصول کی بات کر رہا ہوں. تواتر حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. میں اپنی طرف سے اصول حدیث کی بات کر رہا ہوں. اب یہ شیخ صدر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمحات شرح مشکات میں صفحہ نمبر 321 پر یہ لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث تواتر کو پہنچ چکی ہے جس کا انکار کفر ہے. اب کوئی ہم سے آ کر نہ پوچھے کہ کفر کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے. حدیثوں کے ذریعے بتا رہا ہوں. بڑے بڑے جید عالموں, مفتیوں اور احادیث کے معتبر جو اس کو بیان کرنے والے ہیں, وہ حدیث ان کی یہ روایت بارے بیان کرتا ہوں. تو مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت سے حدیثیں ہیں, 300 یا 400 سے زیادہ حدیثیں مہدی علیہ السلام کے بارے میں. آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اسلام کے کسی بھی رکن کے بارے میں, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, اتنی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں جتنی مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیث. تو یہ تواتر کو پہنچ چکی ہے اور اس کا انکار جو ہے کفر ہو جاتا ہے. تو ایسا وقت دور نازک تھا اس وقت جب میں نے بتایا جونپور کا, تو اس وقت ایک ایسی ہستی کے وجود کا انتظار کر رہی تھی اللہ کی مخلوق, جو اللہ نما ہو, اللہ کو دکھانے والا ہو, ایک ایسا مسیح ہو
مسیحا ہو، جو سید محمد جونپوری میں ساری علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی تھی، مگر حدیثوں کا مطلب ہم غلط سمجھے، دوسروں کو غلط سمجھایا اور اس کو گمراہ کر بیٹھے. جیسے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ایک حدیث کے بارے میں فرمایا، شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر کہ حدیثوں میں تو ایسا آیا ہے کہ سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ بھائی نظام، تم نے حدیث کا مطلب غلط سمجھا ہے، سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے، حدیث کا مطلب غلط سمجھا ہے. لوگ تعلیم کیا لیتے ہیں، مراد ظاہری معنی لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں. بھائی مہدی آئیں گے، سوکھے ہوئے درخت بھی ہرے بھرے. مہدی السلام نے کہا بھائی یہ تو جادوگر بھی کر سکتے ہیں، کیا اللہ کا خلیفہ دنیا میں جادوگری بتانے آیا ہے؟ نہیں. دیکھیے مہدی السلام کے بات کو، ان کے وزن کو، وہ من جانب اللہ ہوگا، وہی بھی ایسی بات کر سکے گا عالموں کے سامنے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ جو ہے جادوگری بتانے دنیا میں نہیں آتا. سوکھے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں نور ایمان مرجھا جائے گا، اس ایمان کے درخت کو، جھاڑ کو تر و تازہ کرنے کے لیے مہدی دنیا میں آئے گا. اب بتلائیے، حدیثیں بھی آپ کو بتلا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری امت کو ہلاکت سے بچائے گا. تو ایسے ماحول میں مہدی علیہ السلام دنیا میں آئے کہ دین کا مقصد دنیا سے ٹوٹ چکا تھا، اور علماء کے بارے میں بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا اور حدیث کے معنی غلط لیے اور کہا کہ مہدی آئے گا تو خزانے تقسیم کرے گا. عجیب بات ہے. میرے سامنے نے کہا کہ خزانے تقسیم کرنا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر خزانے تقسیم کیے؟ جو حضور کی اتباع کرنے والا خزانے تقسیم کرے گا، اگر اللہ اس سے یہ کام لے گا، دنیا کے خزانے تقسیم کرے گا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کی محبت سے حضور نے انسان کو ہٹایا، اور مہدی آ کر دنیا کی محبت دے گا، لالچ دے گا. جیسے آج کل کئی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ دنیا کی لالچ دے کر ہمارے لوگ بھی، معاف کرنا، لالچ دے کر وہ یہ دیں گے وہ دیں گے، لالچ دے کر اپنی طرف لیتے ہیں. خدا کی قسم کوئی بھی مہدوی ایسا بتا دو جو لالچ دے کر جو ہے گروہ مہدی کی تصدیق کراتا ہو، بتا دو کہ دنیا کی لالچ، یہاں تو دنیا کی لالچ ہے ہی نہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے تو خزانے جو تقسیم کرے گا جو کہا، اس پر یہ بتایا کہ دین کے خزانے تقسیم کرے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، توکل کے خزانے تقسیم کرے گا، اللہ پر کی ذات پر بھروسہ، یہ خزانے تقسیم کرے گا. مہدی آئے گا. اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا ہی واقعہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام جب جا رہے تھے، ملک گوہر بھی آپ کے ساتھ تھے، تو دیکھا آپ نے ریگستان افغانستان کے جو پہاڑ ہوتے ہیں، تو مہدی علیہ السلام نے کہا ملک گوہر سے، بھائی گوہر ذرا نظر تو سامنے اٹھاؤ. تو ملک گوہر نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام پہاڑ سونے کے ہو گئے، تمام پہاڑ سونے کے ہو گئے. مہدی علیہ السلام نے ملک گوہر سے کہا کہ بھائی گوہر، اس میں سے جتنا سونا چاہے لے لو، ہم اور آپ ہو تو کیا کریں گے؟ تو خزانے تقسیم کرے گا. حدیث علماء جو ہے ایسے ملک میں کسی انسان کے پاس بھوکا پیاسا نہیں رہے گا، وہ اور سیر بھر پیٹ بھر کھائے گا. مہدی کا زمانہ ہے. یہ ساری چیزیں کیا نفس کو موٹا کرنے کے لیے اللہ کا خلیفہ دنیا میں آئے گا، انسان کے نفس کو موٹا کرانے کے لیے؟ تو ملک گوہر سے کہا کہ بھائی گوہر، جتنا سونا لینا چاہتے ہو لے لو. ملک گوہر نے نظریں جھکا دی اور کہا کہ دین کی دولت سے، ایمان کی دولت سے اور دیدار کی دولت سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی ہے؟ وہ آپ سے ہمیں مل گئی. اب یہ دنیا کی فانی دولت کو لے کر کہاں تک ہم بڑھتے گے؟ جب سانسیں اکھڑ گئی تو نبی السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ بن لو، یہاں سے
کچھ سونا لے لو، اور میرے السلام کے صحابہ تھے وہاں لے جا کر ان کو دو۔ ملک گوہر وہ سونا لے کر گئے، صحابہ کے سامنے جو مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے سونا رکھا، انہوں نے کہا ہم کو اس کی کیا حاجت، ہم تو اللہ پر توکل کرنے والی جماعت ہے، ہم کو یہ دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا کر کہا کہ دیکھو بھائیو یہ بکری ہے، تم کتنی قیمت دے کر اس کو خریدنا چاہو گے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار بکری ہے، یہ مردار بکری کو کوئی اگر 1 درہم بھی دے کر کہے کہ لے لے تو کوئی نہیں لے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال دنیا کا ہے، حدیثوں میں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خزانے تقسیم کریں گے لا کر؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے خزانے نہیں تقسیم کر سکتے تو آپ کی اتباع کرنے والے مہدی کی ذات خزانے کیسے تقسیم کریں گے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فخر و توکل آپ کی جماعت میں جو تھا، فخر و توکل کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑی عبرتناک وہ مثال ہے، وہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بھی ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر قیام فرما تھے، وہاں پر بھوک کی شدت اتنی تھی، آج کل کے نوجوان کو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے چند مول کی عوض میں اپنے ایمان اور عقیدے کو مت بیچو۔ ان ہمارے بزرگان دین کے عمل کو یاد کر لو، اگر کوئی ہم کو لالچ دینا چاہتا ہے، ادھر بلانا چاہتا ہے۔ معصوم بچے، فخر و توکل کا یہ عالم ہے، 2 دن سے بھوکے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، ان کے ماں باپ کے ہاتھوں میں بچے ہیں، رو رہے ہیں بھوک سے، کھانے کے لیے بلبلا رہے ہیں، مگر وہ ماں باپ ان بچوں کو جب تک راہ خدا کہیں سے نہیں آتا، کیا اللہ بن جانب اللہ کسی کا دیا ہوا بھی نہیں لیتے تھے۔ نبی السلام نے فرمایا سوال تو کیا، صورت سوال بھی حرام ہے۔ تو مہدی کے گروہ میں کہاں ہوگی یہ بات کہ کسی سے کچھ مانگ کر لے لے؟ تو اتنے میں بازو کے گھر سے بچے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے، تو بازو کے گھر سے اچھے پکوان کی گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، اس کو دیکھ کر بچے اور تڑپنے لگے اور رونے لگے، ماں باپ سے مانگنے لگے ہم کو بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ ماں باپ کا کیا کروں؟ میں نے السلام کو بلایا، کہا امامنا ہمارے بچے رو رہے ہیں، بازو کے گھر سے پکوان کی خوشبو آ رہی ہے جس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ مہدی علیہ السلام نے جا کر ان کو کہا کہ بھائی اگر اللہ کی جانب سے تمہیں کچھ میسر آ گیا ہے تو اس طرح سے خوشبودار پکوان اگر کرتے ہو تو ہانڈی کو ڈھانک دیا کرو تاکہ خوشبو باہر تک نہ جائے۔ مہدی علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کی تھی، اور عالم کہتے ہیں کہ خزانے تقسیم کرے گا۔ مہدوی گروہ وہ گروہ ہے، پاک مقدس گروہ، جس کے تعلق سے ایسی ہی جماعت، ایسے ہی عمل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ ایمان والوں مسلمانوں سے ہی کہا تھا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، علماء بک جائیں گے بادشاہوں کے ہاتھ میں، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے فتوے جاری کریں گے، پیسوں کی لالچ میں فتوے جاری کر دیے جائیں گے، تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس قوم سے محبت کرے گا۔ یہ مہدویہ قوم ایسی قوم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی باہر جا کے وعظ اور نصیحت سننے کا مزہ آتا ہے، یہاں حق ملتا ہے اس لیے بھاگتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، جب کڑوی ہم دوا کھائیں گے تو ہماری بیماری دور ہوگی۔ ہم
ہمیں کچھ بیماری ہے تو کڑوی جب دوا کھائیں گے تو ہماری بیماری دور ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام حق لے کر آئے، قل جاء الحق، اور یہی حق ہے مہدی موعود علیہ السلام نے۔ اور پھر ایسی جماعت فخر و توکل کی تیار کی مہدی علیہ السلام نے کہ افغانستان کے ایک ٹیلے پر چڑھ رہے تھے، پلٹ کر دیکھا، کئی بار آپ نے سنا ہے، تو کئی بچے اور بوڑھے، ماں باپ، بچے، سب کے سب ہزاروں کی تعداد میں مہدی السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے، ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا، بھوک فاقے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پیروں میں ٹھیک سے چپل نہیں، چلے آ رہے ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ مہدی خزانے تقسیم کرے گا، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں دیکھیے قوم مہدویہ کو سید محمد جون پوری نے کیا تعلیم دی، توکل کی کیسی تعلیم دی۔ چلے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، مہدی السلام نے پکڑ کر پلٹ کر دیکھا، بچے بھوکے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، گود میں لے کر مہدی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ان کے والدین چلے آ رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے کہ چلی آ رہی ہے، ان کو نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے۔ مہدی السلام نے فرمایا، پلٹ کر دیکھا اور اللہ سے فرمایا کہ باری تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے جو آ رہے ہیں، میں نے ان کو کوئی لالچ نہیں دی، جو آج کل زمانے میں لالچ دیتی ہے، میں نے ان کو کوئی لالچ نہیں دی، بلکہ ان کو تو دنیا کی محبت سے دور رکھا، یہ صرف تیری محبت ہے، تیرا عشق ہے، تیرے عشق میں وہ میرے پیچھے توکل اختیار کر کے چلے آ رہے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ کا فرمان ہوا کہ سید محمد تم گواہ رہو کہ میں نے تمہارے یہ جتنے بھی ساتھی ہیں سب کو بچوں سمیت بخش دیا، ان کی مغفرت فرما دی۔ یہ وہ ہم مہدویہ قوم ہیں، ہمارا یہ تعارف ہے، ہمارا یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ ہم کیوں کسی سے غیر سے متاثر ہو؟ نحن صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے، پھر ہم دنیا کا رنگ اس پر چڑھانے کے لیے کہیں پلٹ کر جاتے ہوں، پیڑ سے وہ پتے جھڑ جاتے ہوں، تو پھر ان کا قبر میں اور حشر میں کیا عالم ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ سوچئے، غور فرمائیے۔ میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں ایسے نوجوانوں کو کہ کسی کو خدا کی قسم اس طرح سے بہکائیے مت کہ وہاں پر ایسا بیان ہوتا ہے، یہاں پر ایسا۔ ہم کو کوئی ضرورت نہیں، ہم کو صرف روح کی غذا چاہیے، اور روح کی غذا ہمارے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت کے طور پر دے دی ہے۔